بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالی قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین بیان فرمائے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور وہ بہت ہی قابل نصیحت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کے 11 بیٹے تھے، تو سارے بیٹوں کو دنیا سے جاتے ہوئے جمع کیا، جس طرح آج کے دور میں جب کسی شخص کو اپنی موت کے آثار نظر آ جائیں، زندگی کا اختتام اس کو نظر آ جائے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جاتے جاتے کچھ کام کی باتیں بتا جاؤں، کچھ نصیحتیں بتا جاؤں۔ تو جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں جاتے جاتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں فلاں دکان، فلاں کام، فلاں کاروبار، فلاں مال۔ اور جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہوتی ہے، تو وہ دنیا سے جاتے جاتے دین کی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، آخرت کی فکر یاد دلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا ہے، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو آپ اپنے بیٹوں کو سب کو جمع کر لیا، سب کو بلا لیا۔ اذ حضر یعقوب الموت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں، اے میری اولاد، مجھے یہ بتاؤ کہ میری موجودگی میں تم لوگوں نے دینی زندگی گزاری، میں نے بھی تم لوگوں کی دینی تربیت کی فکر کری، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس طرح کی زندگی گزارو گے؟ دین سے ہٹ کر یا دین اور شریعت کی پابندی والی زندگی؟ بچے تھے، نبی کی اولاد تھی، تربیت یافتہ بچے تھے، نبی کے گھرانے میں تربیت ہوئی تھی، والد بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ اور خاندان تھا۔ کیسے ممکن تھا یہ بچے اپنی زندگی کو دین سے ہٹتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لیں یا دین سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاریں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کی تربیت
نبیوں کے گھرانے میں ہوئی تھی، انہوں نے آسمان سے اللہ کی کتابوں کو اترتا ہوا دیکھا، فرشتوں کو آتا جاتا دیکھا، تو یہ کیسے بگڑ سکتے تھے؟ لیکن حضرت یعقوب پھر بھی فکر کر رہے ہیں، پھر بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو سارے بیٹوں نے اپنے ابا کے اطمینان کے خاطر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سارا منظر اتنا پسند آیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو 2-4 آیتوں میں تفصیل سے بیان کر دیا، اور بیٹوں کے جواب کو بھی بیان فرمایا۔ بیٹے کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے ابا، اے یعقوب، ابا آپ ہم سے کیسی باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے گھر میں جو ہوتا دیکھا، ہمارے گھر کا ماحول جو تھا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اللہ کی عبادت ہوتا ہوا دیکھتے رہے، ہمارے گھر میں اللہ کی عبادت والا ماحول تھا، دینی ماحول تھا۔ تو ہم بھی آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی یہی زندگی گزاریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور حالت اسلام میں ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ اپنی زندگی کا اختتام اور تکمیل ہمارا اسلام پر ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں جب اولادیں راہ راست سے ہٹتی ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں، اور بری بری عادتیں جب ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے، تو والدین کے لیے بہت زیادہ غم اور لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ایک مکان کی تعمیر کرتے ہیں، اس پر خون پسینہ پیسہ لگتا ہے، اور خدا نہ کرے وہ مکان گرتا ہوا نظر آئے تو انسان خون کے آنسو روتا ہے کہ میری محنت میرے سامنے ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ اس پر اس کی محنت لگی ہے۔ یہ اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں میں بات بٹھانی ہوگی کہ اولاد والدین کے لیے یہ بہترین سرمایہ ہے۔ جس طرح کام اور کاروبار یہ ہمارا بہترین سرمایہ ہوتا ہے، ہم اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، دور سے آنے والے نقصانات سے بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں، فوراً کاروبار کو سمیٹ دیتے ہیں کہ کہیں نقصان ہمارے کاروبار میں نہ آ جائے۔ اسی طرح سمجھدار لوگوں کے لیے اولاد، سمجھدار والدین کے لیے اولاد یہ بہترین سرمایہ ہے۔ اس اولاد کو بھی اگر والدین اپنی آنکھوں سے ضائع ہوتا دیکھیں، بگڑتا دیکھیں، بے راہ روی کا شکار ہوتا دیکھیں، غلط راہ پر چلتا ہوا دیکھیں، غلط گیدرنگ اور دوستوں میں بیٹھتا ہوا دیکھیں، تو سمجھدار والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، میرا تو سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، میں نے تو ساری جمع پونجی، میں نے دن بھر محنت کی، میں صبح نکلتا تھا، رات کو آتا تھا، رات کو اوور ٹائم لگاتا تھا، کس کے لیے کماتے تھے؟ آج اگر ہم سب صاحب اولاد، اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ میرا اور آپ کا ذاتی خرچہ اتنا نہیں ہے، ایک اکیلے آدمی کا ذاتی خرچہ اتنا نہیں ہوتا، وہ بھوکا بھی رہ لیتا ہے۔ ہم 2 4 6 10 20 ہزار میں مہینہ گزار لیں گے اپنا، لیکن یہ ساری جد و جہد اور محنت، اور صبح سے لے کر شام تک، اور شام میں بھی محنت کرنا، یہ سب کچھ اولاد کے لیے ہو رہا ہے۔ سارا ہمارا محنت کا سرمایہ اولاد پر لگ رہا ہے۔ اب اگر یہ اولاد بگڑ رہی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، غلط راستوں پر جا رہی ہے، والدین کی سن نہیں رہی، تو والدین کو ایسے ہی غم اور دکھ ہونا چاہیے جیسے عمارت پر پیسہ لگتا ہے اور وہ عمارت گر رہی ہو، تو جس طرح اس عمارت کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اولاد کے بگڑنے پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ میری نسل بگڑ رہی ہے، میری اولاد بگڑ رہی ہے، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سوچ قرآن ہمیں دے رہا ہے، یہ سوچ اللہ اور اس کے رسول ہمیں دے رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ یہ سوچ آج مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ تربیت کا فقدان ہے،
کبھی نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کی کوئی اچھی تربیت کریں، کبھی نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، کبھی نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو کوئی اچھی دینی بات سکھا دیں، کبھی نہیں سوچا۔ محنت خوب کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد سے کب ملتے ہیں؟ ارے پورے ہفتے اولاد سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، پورا ہفتہ ہو جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، اولاد سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ایسی مصروفیت ہے، ایسا کام ہے، ایسی نوکری ہے، ایسی ملازمت ہے، ایسی جاب ہے، ایسا کاروبار ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو اولاد سو رہی ہوتی ہے، جب آتے ہیں تو سو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اتنی محنت کی جا رہی ہے، اور یہ جو اتنی جد و جہد کی جا رہی ہے، اور جو اتنا اپنا خون پسینہ لگایا جا رہا ہے، یہ جو اتنا پیسہ کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اگر اللہ نہ کرے یہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے اور یہ بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، کسی بری عادت میں پڑتی ہے، اور اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی ہماری اولاد کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ آپ کی اولاد نے یہ کیا ہے، آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے، یا کبھی خدا نہ کرے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ہیڈ لائن چلنا شروع ہو جائے کہ فلاں گھر کے فلاں خاندان کے بچے نے یہ کیا ہے، کیا ہوگا اس وقت؟ سمجھدار اور شریف خاندان کے لوگ مر جاتے ہیں اسی غم اور دکھ میں، یہ کیا ہو گیا؟ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کریم کے ہر جتنے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مضمون کو ایسے ہی بیان نہیں کیا، اس میں بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، اس میں بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، بڑی غور و فکر رکھی ہے، بڑی سوچ رکھی ہے انسانوں کے لیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کی تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا دخل تھا۔ غالباً والد جلدی دنیا سے چلے گئے تھے، تو والدہ نے ان کی تربیت کری تھی، بچپن سے ان کی تربیت اچھے رخ پر کی تھی، اور پھر تربیت جب اچھی ہو تو پھر جب عمارت نکل کر سامنے آتی ہے تو انسان کو سرمایے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت اچھی جگہ لگی ہے۔ زمانہ گزر گیا، بوڑھی ماں ہو گئی۔ ایک دفعہ محلے کی بوڑھی خواتین حضرت کی والدہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اپنی زبان میں کہ بوڑھی تیرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے، یعنی حضرت کے بارے میں کہنے لگی ان کی والدہ سے محلے کی خواتین کہ تیرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے، وہ قرآن پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے، پانی پر پھونک دے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کوئی مریض اس کو پی لے وہ شفا یاب ہو جائے، کوئی پریشان حال اس کے پاس چلے جائے وہ اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کی سن لے، تیرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے۔ تو حضرت کی والدہ خوش ہو گئیں اور خوشی میں آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی تم میرے بیٹے کا ایک تصویر کا رخ دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا، اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا، لیکن ایک تصویر کا رخ اور بھی ہے کہ اس کے پیچھے میری کیسی محنت ہے۔ میں نے اس بیٹے کے خاطر اپنے اس لقطے جگر کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کو کبھی حرام نہیں کھلاؤں گی، حلال لقمہ اس کے پیٹ میں اتارا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک کوشش میں نے اور کی ہے کہ جب بھی میں نے اس کے لیے کھانا اور روٹی پکائی تو وضو سے پکائی، بے وضو کبھی میں نے اس کے منہ میں روٹی کا نوالا نہیں دیا۔ تو جب ماں ہو یا باپ ہو اس طرح کی تربیت ہوگی تو پھر اولاد بھی ایسے نکل کر آئے گی۔ اور جب ہمارا حال یہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کن سے ملنے، کن کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری بچی نکل کے تیار ہو کر جا رہی ہے کن لوگوں میں جا رہی ہے، ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کری، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے کیسے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں سے اس قدر غافل، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ کل کو یہ ہمارے سامنے نکل کر بدتمیز بن کر جب کھڑا ہوتا ہے اور ابا سے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو،
اور جب جواب دیتا ہے پھر ابا کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت سے پہلے اگر آج ان کے بچپن میں ہم ہوش کی ناخن لیتے اور سمجھداری اور دین کے لحاظ سے ان کی تربیت کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج دیکھنا پڑ رہا ہے، کہ آج اچھے اچھے گھرانوں کے بچے، اچھے اچھے والدین کے بچے جب وہ نشہ کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ کر ایک اتنے پیارے بچے، ایسے خوبصورت بچے، اتنے اچھے والدین کی تربیت یافتہ بچے دکھ رہے ہیں، لیکن یہ ان کو نشے کی عادت کہاں سے پڑ گئی ہے، یہ نشے میں کیسے پڑ گئے، اور والدین کو ہوش ہی نہیں ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ گاڑی لے کر گیا ہے، پیسے لے کر گیا ہے، کہاں گیا ہے۔ اتنا بچوں پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھی بچوں کے بارے میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ بچی اگر تیار ہو کر گھر سے نکل رہی ہے، بیوی اگر تیار ہو کر گھر سے نکل رہی ہے تو دیوس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دیوس ہے جو اپنی بچی کے بارے میں یہ پوچھنے سے، یہ فکر کرنے سے غافل ہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، جو کرتی رہے۔ آپ نے فرمایا دیوس ہے، اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے، اس کی غیرت ایمانی مر چکی ہے کہ یہ پوچھ لے اپنی بچی سے کہاں جا رہی ہے بیٹا۔ اس وقت میں ہفتہ اور اتوار تو کالج بھی بند ہوتے ہیں، تمہارا کون سا آج کا کالج کھلا ہوا ہے، اور تم کن دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہو۔ کیسے کیسے حالات، واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان ان چیزوں کی طرف غور کرنے سے غافل ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ انتقال سے قبل نصیحت کر رہی ہیں کہ میرا جنازہ بھی ایسے وقت میں نکالنا کہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے، رات کے اندھیرے میں نکالنا، کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ نبی کی بیٹی موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھی، چھوٹی تھی۔ اس قدر احتیاط تھی اس زمانے میں، وہ پاکیزہ زمانہ تھا، اور آج کا زمانہ کتنا بگڑا ہوا زمانہ ہے، کس قدر احتیاط ہونی چاہیے، لیکن ہم غافل ہیں۔ پھر جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے سے ہی اگر ہم فکر کر لیں، بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت ایک اچھے رخ پر کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی فکر کریں، سختی سے منع ہے، مار پیٹ سے منع ہے، ڈنڈا لے کر بھاگنے سے منع ہے۔ ڈنڈے سے اولاد آج کی نہیں بنتی، ڈنڈے سے آج کی اولاد بگڑتی ہے۔ بلکہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ تمہارے کندھے پر آ جائے تو اس کو دوست بنا کر اس کی تربیت کرو، اب وہ تمہارے برابر ہو گیا، تمہارے سائز کا ہو گیا، مت اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگو، نہیں تو غلط نتائج دیکھنے کو آئیں گے۔ سختی سے منع ہے، لیکن آنکھیں بند کرنے کا نہیں کہا گیا کہ آنکھیں بند کر لو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کوئی ہم پیسوں کی مشین ہے کہ صبح سے لے کر شام تک پیسے کما کر لا کر دیتے رہیں گے، اور بچے کھا کھا کر بگڑ رہے ہیں۔ کل کو یہی بچہ جب والد کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تو پریشان ہو جاتے، میں نے تو اتنی محنت کری، میں نے تو اتنا سب کچھ کیا، میں تو ان کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اتنے سال میں باہر رہا۔ کیوں رہے تھے؟ کیا یہاں پہ روٹی روزی نہیں مل رہی؟ یہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، روٹی روزی کے لیے دوسرے ملک گئے تھے، بچے بگاڑ دیے، نسل بگڑ گئی، اس کی فکر نہیں ہے، نسل بگڑی ہے، نسل بگڑی ہے۔ بہت ساری چیزیں بگڑتی ہیں، بن جاتی ہیں، عمارت گرے دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے، نسل بگڑی، انسان کی نسل ہی چلی گئی، اب کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ اولاد ہی اگر ہاتھ سے چلی جائے تو پھر کیا رہا؟ سرمایہ تو اولاد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان والا جب جاتا ہے تو اپنی اولاد کو، نیک اولاد کو تیار کر کے چھوڑ کے جاتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا، یہ تو ہے، یہ میرے لیے دعائیں تو کرے گا۔ آج افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہے؟ جنازے کی دعائیں نہیں سکھائی ابا نے۔ او ابا کا جنازہ ہے، پڑھ لو، دعائیں نہیں آتی۔ یہ کس کا قصور ہے؟ سارا قصور اولاد کا ہے، سارا قصور اولاد کا ہے۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، اس میں تربیت کی بھی کمی ہے، اس میں فکر کی بھی کمی ہے۔ اس لیے اس وقت سے گھبرانا چاہیے، اور ان گھڑیوں سے، اور جو حالات اور جو واقعات آج کے دور میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب نکل کر سامنے آتا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات کو صرف دیکھ کر ایک مزے نہ لیں یا کسی پر لان تان نہ کریں، وہ ایسے اپنی اولاد کی فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، یہ دین ہمیں تو نہیں دیکھنے کو مل جائے گا، یہ فکر کریں، یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس فکر کو ذکر فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب کے جب انتقال کا وقت قریب ہے تو اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بیٹوں سے پوچھنے کہ بیٹا کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کیسی زندگی گزارو گے، کیا کرو گے؟ تو ابا، بیٹے سارے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ ابا
جو ہم نے آپ کو کرتا دیکھا. آپ ایک اچھے انسان تھے, آپ نمازیں پڑھتے تھے, آپ عبادت کیا کرتے تھے, آپ اللہ کے حکموں کو پورا کیا کرتے تھے, ہم بھی ویسی ہی زندگی گزاریں گے. یہاں سے یہ بھی معلوم چلا کہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے سیکھتی ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے, احادیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ فرض پڑھو مسجد میں, سنتیں پڑھو گھروں میں. فرض پڑھو مسجد میں, سنتیں بھی گھر میں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ نے اگر موقع دیا ہے, کوئی اور مصروفیت نہیں ہے, کہیں اور نہیں جانا, تو علماء فرماتے ہیں سنتیں پڑھو گھروں میں, تاکہ تمہارے گھر میں تمہارے بچے دیکھیں کہ ابا کر کیا رہے ہیں, وہ بھی کریں گے, پھر وہ بھی سیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ابا کسی کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ کریں گے. بچپن سے تربیت ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولاد کی تربیت اچھے رخ پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.